الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قابل احترام جناب علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قابل احترام جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، محترم جناب شیخ جمیل الرحمن صاحب، محترم جناب قاری محمد اعظم صاحب، محترم جناب محی الدین عصری صاحب اور محترم جناب دانیال صاحب، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سب سے پہلے تو میں مولانا محمد یونس عصری صاحب اور پروفیسر شہاب الدین عصری صاحب ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو، ان کے لگائے ہوئے ان پودوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، ان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ کافی عرصہ پہلے، میرے خیال میں 20-25 سال پہلے، میں کشمیر میں آیا، مظفر آباد میں، مولانا محمد یونس عصری صاحب مرحوم سے پرانی بازار والی جو مسجد تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر جب زلزلہ آیا کشمیر میں، اس علاقے میں، اس کے بعد میرا متعدد بار، میرے خیال میں 20-30 سے بھی زیادہ مرتبہ یہاں آنا جانا رہا۔ اس وقت پروفیسر شہاب الدین صاحب اور ان کے ساتھی، یہ محی الدین صاحب جو ابھی اسٹیج پہ بات کر رہے تھے، اب بھی نوجوان ہیں، اب جوان ہیں لیکن اس وقت نوجوان ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اسی میدان میں ہم جو متاثرین زلزلہ ہے ان میں جماعت کی طرف سے امداد تقسیم کیا کرتے تھے بڑے منظم طور پہ۔ اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب یہاں زلزلہ آیا، بہت ساری تنظیمیں کام کرنے والی تھیں، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس کے رفاہی خدمت خلق کا شعبہ جو ہے، اس نے پہلی دفعہ یہ سروے کیا تھا کہ ہر گھر جا کے، چاہے وہ پہاڑی کے اوپر تھا، جہاں بھی تھا، اس کے فوٹو بنائے، اس کے خاندان کی تفصیلات لکھیں، ساری معلومات اکٹھی کی، اور الحمدللہ وہ سروے بہت سارے اداروں نے، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے ہم سے مانگے، ڈیمانڈ کیے،
تو ہمارے ساتھیوں نے ان کو دیے، تو ہمارے نوجوانوں نے اس وقت آزاد کشمیر کے جو بھائی ہیں جن پر یہ مصیبت آئی تھی، الحمدللہ بہت محنت کر کے اپنے بھائیوں کی ہمدردی حاصل کی اور ان کی امداد کی، اور یہ ہمارا فرض بنتا تھا۔ بہرحال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قرآن و سنت کی دعوت دینے والی جماعت ہے، اور ہماری جماعت پاکستان بننے سے پہلے جب متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا اس وقت سے لے کر، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، حقیقی بات ہے کہ ہماری جماعت سلف صالحین کی جماعت ہے، صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے۔ کیوں؟ دعوت تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو صحابہ کی دعوت تھی، جو تابعین کی دعوت تھی، جو ائمہ اور محدثین کی دعوت تھی، ہماری وہی دعوت ہے۔ اس لیے ہماری جماعت وہی جماعت ہے، اسی منہج پر ہے جس منہج پر صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری جماعت کشمیر میں، بنگلہ دیش میں، مغربی یعنی ان علاقوں میں، ہندوستان، پورے ہندوستان میں دعوت دین، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی یہ جماعت تھی، جس کا نام تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ اور الحمدللہ پاکستان کی آزادی میں، کشمیر کی آزادی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، اہل حدیثوں کا بہت اہم کردار ادا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں ہمیں کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ بالا کوٹ کے پہاڑ اور بالا کوٹ کے جو میدان ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ اگر آخر دم تک کوئی لوگ دشمن کے مقابلے میں برسر پیکار رہے، جو نہ بکے نہ جھکے، وہ کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے۔ یہ ہمارا اعزاز رہا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہماری جماعت نے کتاب و سنت کی دعوت کا جھنڈا بلند کیا۔ مختلف ادوار ہے، مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ابراہیم سلفی صاحب، اور اسی طرح علامہ احسان علی ظہیر صاحب، اور ہمارے اکابرین میاں فضل حق صاحب، مولانا معین الدین لکھوی صاحب، بہت سارے اکابرین، انہوں نے اس تحریک کی، اس جماعت کی آبیاری کی اور جماعت کو اچھے طریقے سے چلاتے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب جماعت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں، اور ان کے ساتھ علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سینئر نائب امیر ہیں، اور جو ہمارے جماعت کے اکابرین ہیں، ان سب کی کوششوں سے جماعت بہت زیادہ ترقی کے مراحل طے کر رہی۔ میرے خیال میں اس جدید دور میں جتنا ہماری جماعت نے اس موجودہ قیادت میں ترقی حاصل کی ہے، شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جماعت کیا کر رہی ہے؟ ان ہمارے مخلص
जमात के साथ मोहब्बत करने वाले भाइयों को जमात की कारकर्दगी का पता नहीं होता, तो वो ये समझते हैं कुछ नहीं कर रहे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जमात ने प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़ियादत में इस दौर में जितना तरक्की की है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये अल्लाह का फजल है। आपकी जमात लाहौर में आज से अगर 30 साल पीछे चले जाएं तो आपकी जमात के ऑफिस में एक बंदा नाज़िम दफ्तर, सेक्रेटरी, सफाई करने वाला सिर्फ एक बंदा होता था, जो टेप का वो आला भी उसके पास होता था, लेटर भी होता तो हाथ से टेप करता था, टैपिंग का। और आज अल्लाह के फजल व करम से आपने देखा होगा जमात को अल्लाह ताला ने एक आलीशान लाहौर के दिल में बहुत बड़ा मरकज़ अता किया। और वहाँ इस वक्त मरकज़ में और उसके जो ज़ैली इदारे हैं, जमात की जो ज़ैली तंजीमें हैं, उनसे हटकर मेरे ख्याल में एक की बजाय 100 से ज़्यादा दोस्त काम करने वाले हैं। तो आप अगर इससे अंदाज़ा लगाएं, इस दौर में 10-20 साल में आपकी जमात ने 100 गुना से ज़्यादा तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह की है। और फिर इसी तरह आप सूबों में देख लें, सूबा बलोचिस्तान हो, सूबा सिंध हो, बल्तिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, इन तमाम सूबों में जमात पहले से बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो चुकी है और दीन का काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों की जो मुखलिसाना जद्दोजहद है उसमें बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी इंशाअल्लाह मक्की जमीयत अहले हदीस आज़ाद कश्मीर एक मिसाली जमात जल्द ही बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह आजकल मीडिया का दौर है, आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा मुअस्सर ताकत, एटम से भी, मिसाइल से भी ज़्यादा मुअस्सर ताकत जो है वो मीडिया है। और दीनी तंजीमें हर एक की कोशिश ये होती है कि मीडिया में आएँ, कोशिश करें, अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। अल्लाह ताला ने आपको, आपकी जमात को ये सादत दी है कि आपकी जमात इस वक्त किताब व सुन्नत की दावत सैटेलाइट पे दे रही है। आपका वो प्रोग्राम कुरान की दावत, हदीस की दावत, वो दीन का दर्स जिसको 10, 20, 100, 1000 लोग सुनते थे, अब आपकी उस दावत को लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं। और वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे आपके जो प्रोग्राम हैं उसको देखने वालों की तादाद यौमिया, क्या ख्याल है, आपको है अंदाज़ा कितना है? यौमिया जो आपके प्रोग्रामों को देखते हैं और उन दीनी प्रोग्रामों को वहाँ से उठा के आगे अपने दोस्तों को भेजते हैं। क्या ख्याल है आपकी रोज़ाना की तादाद कितना होगी? इस वक्त आपको मैं ये खुशखबरी दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना आपकी उस वेबसाइट से आपके प्रोग्राम दीनी उठाते हैं और दुनिया में उसको भेजते हैं। 6 लाख से ज़्यादा। नारे तकबीर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मैदान में जो काम करने वाले बहुत पुराने इदारे हैं, 10-20 साल काम करने वाले जो इदारे हैं, उनकी इतना तादाद नहीं है। आपके इस इदारे की तादाद उनसे 2 साल में ज़्यादा हुई। हाँ, मैं ये नहीं कहता, बहुत बड़े जो इदारे हैं
جنگ ہے، دنیا ہے، ابھی ہم ان کے برابر نہیں ہوئے، لیکن اتنا بڑے اداروں کے علاوہ یا ان جیسے 2-4 اداروں کے علاوہ باقی بہت سارے ادارے جو آپ کے سامنے، ان سے ہم بہت آگے ہیں، اللہ کا فضل۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مزید اس میں ترقی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے اندر بھی یہ حوصلہ ہو کہ آپ کی دعوت اس وقت جتنا قرآن و حدیث کی دعوت مضبوط ہے، الحمدللہ اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہی ہے۔ اب رہا آزاد کشمیر کے حوالے سے، جیسا کہ اس باس نامے میں شاہ صاحب نے اور محترم ابو بکر صاحب نے بتایا، اب ہم ہمارا پروگرام یہی ہے۔ ایک تو جس طرح طے ہوا تھا، دوست کہہ رہے تھے کہ ہم ایک سالانہ کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں رمضان شریف کے بعد میر پور میں، جو پوری آزاد کشمیر سے، جس میں علماء اور سامعین شرکت کریں اور بہت بڑی کانفرنس ہو۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے، رمضان شریف کے بعد وقت طے کر کے انشاءاللہ وہ کانفرنس انشاءاللہ کریں گے ہم۔ کیا خیال ہے قاری صاحب، ہیں میزبانی کریں گے آپ یا؟ دوسرا یہ ہے آپ کی پوری آزاد کشمیر کی شورا، اس کو منظم کر کے عصر نو بنا کے آپ اپنا امیر، اپنا ناظم اور جو آپ کی ذمہ دار قیادت ہے اس کا خود آپ انتخاب کریں، اور کتاب و سنت کی دعوت کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو جھنڈا ہے اس کو مضبوطی سے آپ اٹھائیں اور انشاءاللہ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں میری یہاں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر، یہاں کی مساجد، یہاں کے مدارس، جامعہ محمدیہ، یہ ہماری جماعت کا، ہماری قوم کا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ پہلے بھی انشاءاللہ ہماری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے اس ادارے کے ساتھیوں کی قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری جو بھی خدمات ان کو ضرورت ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ مل کر جماعت کی ترقی میں یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ باقی رہا سیاسی اعتبار سے، آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کے جو کارنامے ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب نے جو ہماری جماعت کو باعزت اور باوقار ایک مقام دیا ہے، وہ بھی الحمدللہ اتنا آسانی سے وہ مقام پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ بہت سارے سیاسی لوگوں پہ باتیں کرتے ہیں، آج کل بھی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قیادت دی ہے کہ کبھی کسی دشمن نے، مخالف نے بھی آپ کی قیادت کی طرف انگلی اٹھا کے کوئی الزام لگانے کی جرات نہیں کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی بڑے دعوے ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی طرح آج بھی پی ٹی وی والوں نے یہاں سے انٹرویو کیا ہے، اور ریڈیو پاکستان والوں نے، اس میں میرے سے یہی سوالات کیے گئے ہیں کہ جی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں مذہبی امور کے، تو آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ بھی مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ حج میں جو پاکستانی حجاج کرام جاتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بزرگ بھی جاتے ہوں گے، پہلے بہت سارے مسائل ہوتے تھے، حاجیوں سے پیسے بھی زیادہ لیے جاتے تھے اور سہولیات ان کو بالکل نہیں دی جاتی۔ جب سے آپ کی جماعت کا خادم، آپ کا بھائی، جب سے مجھے اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہماری حکومت، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، اس کی خواہش ہے، اس کی کوشش ہے کہ حاجیوں کو اچھی سہولیات دی جائے۔ ہماری وزارت مذہبی امور، اس کی بھی کوشش ہے، لیکن اس ساری کوشش میں ہماری جو کمیٹی ہے اس کا بھی اہم کردار ہے، اور فیصلے کرنے میں یا ان کو گائیڈ لائن دینے میں الحمدللہ ہماری مذہبی امور کی کمیٹی کی جو کوشش ہے وہ مین اس کا حصہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے 3-4 چیزیں جو کی ہیں، جن حاجیوں کو پہلے لوٹا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں کیس بھی چلتے رہے، جیلوں میں بھی وزیر گئے، سارے کہانی آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حج پیکج پہلے سے تقریباً 50,000 کم پہ آیا ہے، ہم نے اس کو کم کیا ہے، ورنہ آپ کے ملک میں کبھی بھی کوئی چیز مہنگی ہو تو پھر واپس نیچے نہیں آتی، لیکن حج پیکج پہلے 3 لاکھ کے قریب تھا، اب 2.5 لاکھ کے قریب، اس کو کم کیا، اور پھر سہولیات میں کم کرنے کے باوجود سہولیات میں اضافہ کیا۔ حاجیوں کو رہائشیں اچھی دیں، حاجیوں کو کھانا 3 ٹائم کا فری دیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو پہلے 1 ٹائم بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور حاجیوں کو حرم شریف تک آنے اور جانے کی ٹرانسپورٹ کی سہولت وہ فری دی گئی۔ تو الحمدللہ نظام میں بہتری کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے جب اعلان ہوتا تھا حج کی درخواستوں کا 1 ہفتہ دیا جاتا تھا، پورے ہفتے میں جتنا درخواستیں مطلوبہ ہوتی تھیں وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، اوپن ہوتا تھا جب بھی کوئی درخواست۔ اب درخواستیں جمع کرانے کا جب اعلان ہوتا ہے تو میرے خیال میں 1 گھنٹے سے پہلے مطلوبہ تعداد سے آگے تعداد چلی جاتی ہے۔ اگر 60,000 درخواست یا حاجی سرکاری سکیم میں جا رہا ہے اس سال، تو اس سال 3 لاکھ کے قریب درخواست آئی۔ اتنا زیادہ فرق یہ الحمدللہ بہتر کارکردگی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس میں ہماری حکومت کا، وزارت مذہبی امور کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حصہ آپ کی جماعت کا حصہ ہے اور کوشش ہے۔ اور انشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، دوسرا آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری کوئی اس طرح کی آتی ہے تو انشاءاللہ ہم دیانتداری کے ساتھ اسلام کی اور قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ